السلام علیکم، ست شری اکال، آداب۔ میں ہوں ناصر نستبی، پھر سے آپ کے سامنے حاضر۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کافی دنوں کے بعد ایک نئی ویلوگ بنا رہا ہوں، کیونکہ کہیں جانا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ ہمارے مدرسے میں یعنی مدرسہ تحفیظ القرآن والبیان، اس مدرسے میں ایک پروگرام ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے اور اس سال بھی ہے۔ تو بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ اس طرح اور دیکھیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ مجھے عشق ہے تیری ذات سے، مولا میری بات ہے تیری بات سے۔ آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنے چلا ہوں کہ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پر تیری ثنا نہیں ہوتی۔ کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، جس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، جس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، حضور کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ حضور کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کسی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھی لے کر آئی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا، اے اماں تیری اس روئی کی گٹھی سے یوسف خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا؟ تو میرا نام بھی خریداروں میں آتا ہے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا پر قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر ہم نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے۔ ہم نے تیری وجہ سے مکے کی گلیوں کو بلند کیا، ہم نے تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کیا، ہاں ہم نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا۔ حضور کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا فرمائے۔ آقا نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کرا دی، ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کسی نے بازو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اماں غسل کر کے فارغ ہوئی، فرمایا ابو ہریرہ جلدی کر مجھے حضور کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ ابو ہریرہ نے بھی کہا ہوگا بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں۔ ٹوٹ جاتا ہے جو اللہ گنہگاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو بنا لیتے ہیں۔ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر عورت کی عزت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ جب عورت کو مخصوص ایام آتے تو لوگ اس کو جنگل میں باندھ آتے تھے، عورت ماں ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، بیٹی اور
بہن ہوتے تو کوئی قدر نہ تھی، لیکن حضور کے دنیا میں آنے کے بعد اسلام میں عورت کا سر اونچا کر دیا، عورت کو بلندی دے دی۔ میرے آقا نے عورت کو 4 حیثیتیں دے دی۔ میرے آقا نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور اگر عورت تیری ماں ہے تو اس کے گود میں جنت ہے۔ یہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے مانا ضرور رہتے ہیں۔ یہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے مانا ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سامنے وقت کی اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضور کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ کی بات ہم سب نے سنی ہے، یا اللہ ہم پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اب تو جاتے ہیں خود قدِ سمیر، پھر ملیں گے اگر خدا نے ملایا۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے، روشنی میں تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، فقال الله تعالى في كلامه الناطق: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی، اس کی مثال چاہیں تو حشر تک نہ پائیں، پڑھتے رہیں جو اس کو دور ہو ان کی بلائیں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سردار رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ محترم بزرگان دین، اسٹیج پر آنے والا شخص یا تو بڑا ہوتا ہے جو چھوٹوں کو پند و نصیحت کرنے آتا ہے، یا اسٹیج پر آنے والا شخص چھوٹا ہوتا ہے جو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے آتا ہے۔ عزیزوں، یہاں بھی یہی نسبت ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں جو اپنے اسلاف سے سنا ہوا سبق سنانے آیا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے ٹھیک ٹھیک کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ، روم و فارس سب نگو ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے۔ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ہوش ہو جانا یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اور اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جایا کرتے تھے: ذا کلام ربی
ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام کتاب انبیاء علیہ السلام نے دی۔ یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے اور جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے مامور ہیں۔ یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کر دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جسے سن کر طفیل دوسی اور جبیر بن مطعم جیسے سنت دل ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے اگر جنات نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل فدا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو لرز گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہر زمانے میں قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انگریز ہندوستان آیا، تقریباً 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے نظریات کیے، علماء اور حفاظ کو پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن قرآن پر کسی قسم کی آنچ نہ آ سکی۔ آپ مجبور ہو کر انگریزوں کو کتوں کی طرح بھاگنا پڑا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تحریف سے پاک ہے، شکوک و شبہات کی اس میں گنجائش نہیں۔ خالق دو جہاں نے تو شروع ہی میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، لا ریبہ ایک کلام الہی قرآن ہے، انسانوں کے ذہن میں خدا کی کتاب ہے۔ دوستو اگر آج بھی دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہو اور عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ نسخہ شفا ہے، اس کو استعمال میں لانا ہوگا۔ دعا کرو رب کریم ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، عشق نبی عشق قرآن عطا فرما دے۔ قرآن سیکھنا بھی سکھانا بھی ثواب ہے، قرآن کی تو بات بتانا بھی ثواب ہے، اور جس شخص کا بھی خدمت قرآن کام ہے جنت میں اس کے واسطے اعلیٰ مقام ہے۔ ایک قلم سنبھل کر چل بڑی عزت کا کام ہے، ایک قلم سنبھل کر چل بڑی عزت کا کام ہے۔ میری نوک کے نیچے جناب حضرت مولانا نیاب صاحب کا نام ہے، جنہوں نے سال کے اکثر حصوں میں یعنی بہت کمی کے ساتھ غیر حاضری کی ہے، تو ان طلبہ کرام کو ہم بلاتے ہیں اور ان کو انعام کے طور پہ روپیہ پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے محمد حامد مدھوبنی، یہ طالب علم پورے سال میں صرف 4 گھنٹے کی اس کی غیر حاضری ہے، صرف 4 گھنٹے، ایک دن بھی نہیں، صرف 4 گھنٹے کی غیر حاضری ہے، تو ان کو انعام کے طور پہ 1000 روپیہ پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا طالب علم ہے تاج الدین، ان کی بھی بہت کم غیر حاضری ہے، تو ان کو 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، وہ تشریف لائیں۔ تیسرا طالب علم ہے ناصر الدین، اس کی بھی بہت کم غیر حاضری ہے، وہ بھی تشریف لائیں۔ عبد الرحمن منی پوری، انہیں 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد بلال، انہیں 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد ارشد، انہیں 200 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی غیر حاضری تھوڑی زیادہ تھی۔ عارف، انہیں 550 کا انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد دانش، اس کو 250 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اب تقریری مسابقے میں حصہ لینے والے، پہلی پوزیشن ہے محمد تاج الدین کی، انہیں 700 روپے کا انعام دیا جاتا ہے۔ دوسری پوزیشن ہے محمد رئیس کی، انہیں 600 روپے کا انعام دیا جاتا ہے۔ تیسری پوزیشن ہے عبد الصمد کی،
दूसरी पोजीशन है अब्दुल समद की, इन्हें 550 रुपये का इनाम दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय।